تو لوگ کہیں گے دیکھیے یہ تو ترقی کی باتیں کرتے ہیں، اب رجعت پسندی کی باتیں کرنے لگے۔ اب کہاں کتاب کی بات کوئی کرتا ہے بھائی؟ ہر ایک کے جیب میں آئی فون ہے، آئی فون میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، چاہے PDF شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو۔ تو ہزاروں کتابیں نہیں، لاکھوں کتابیں آپ کے آئی پیڈ پر اور آئی فون پر موجود ہیں۔ تو لائبریری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے۔ اب اس کی پوری وجہ تو اس وقت نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ کام سیمینار کا ہے، لیکچر کا ہے، کہیں اور بتاؤں گا۔ لیکن ہم معلوم ہے نا کہاں سے آئے ہیں ہم؟ لندن میں رہتا ہوں، تو لندن میں تو ڈیجیٹل ایج آپ کے ہندوستان سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بچے وہاں سے آگے ہیں ہر فیلڈ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں جو ذہانتیں ہیں، ہمارے بچوں کی ذہانتیں بہت بے نظیر ذہانتیں ہیں۔ پوری دنیا میں آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر جگہ ہندوستان کے بچے نام پیدا کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، یعنی کمپیوٹر سائنس میں بھی اور ہر فیلڈ میں سائنس کی، اور ہمیں ناز کرنا چاہیے اس بات پر۔ وہ سب اپنی جگہ، مگر یہ پرانی کتابوں کی گرد سونگھنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے، ماضی سے رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور جو واقعی کتابیں، کتاب کی قدر شناسی، کتاب خوانی، کتاب کے آداب، یہ ہمیشہ باقی رہنے چاہیے۔ تو اب جو لوگ کتابوں کو دیکھتے ہیں وہ دیکھ لیں گے جا کے، مثلاً ابھی جو میں نے نام لیا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، اتنی موٹی موٹی، کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ اصل انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ جو کئی سال پرانا ایڈیشن جو ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 28 جلدیں تو اس وقت ہی، اور پھر ہر سال ایک نئی جلد کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا امریکانا ہے اور نہ جانے کتنے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ اور پھر بھی کیا زمین تا آسمان، کائنات و حیات کے تمام مسائل ہیں اس میں؟ نہیں ہیں، مگر یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر حقیقت کی ترجمانی قرآن مجید میں موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس، ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا حجم ایک جلد میں 6000 کچھ آیتیں ہیں، مشہور ہے 6666 آیتیں مشہور ہے، 6000 سے کچھ زائد آیتیں ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کہ اسلوب قرآن وہ ہے، اسٹائل قرآن کا وہ ہے، اس کی ترکیبیں ایسی ہیں، کمپوزیشن ایسا ہے، جملے اس طرح بنائے گئے ہیں، ڈھالی گئی ہے عبارت اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمو کے رکھ دی گئی ہیں، اور اس میں بھی تہداری ہے، اس میں بھی تہداری ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کس ہنر کو خرچ کرنا ہے، کس ہنر سے کام لینا ہے، ہمارے پاس کون سا ہنر اور کون سا فن ہونا چاہیے، اور یہ سکھائے گا کون؟ بڑی بات کو چھوٹے سے جملوں میں ادا کر دیا ادا کرنے والے نے، اب اس چھوٹے سے جملے سے اس بڑی بات کا استنباط کرنا، اس بات تک پہنچنا، اس کی تہ تک پہنچنا، اور اپنے لیے پیغام ڈسکور کرنا ہر نسل کا، کہ قرآن مجید مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید آپ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ڈسکور کرنا ایک بڑا ہنر ہے۔ اللہ جسے توفیق نہ دے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو درے شہر علم کو فراموش نہ کرے، جو شہر علم اور باب شہر علم کو فراموش نہ کرے۔ اب اگر ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کسی حد تک کہ چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں، شارٹ سینٹنسز میں بڑی بڑی باتیں کہنے کا ہنر ایک خاص ہنر ہے، اور قرآن مجید اس میں شان اعجاز رکھتا ہے، تب سمجھیے کہ اس آیت کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ غرر آیات میں سے ہے، جوامع کلم میں سے ہے۔ کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ عظیم قرآن وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کرتا ہے بہترین امر کی طرف، جو ہر اعتبار سے
بہترین ہو. واضح ہے یہاں تک گفتگو؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنین کو، مگر صرف مومنین کو نہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے، ان ایمان لانے والوں کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. یعنی قید ہے، بے عمل مومن کے لیے قرآن بشارت نہیں ہے.